وإلى الجبال كيف نصبت کول پنے ایک کرم جنئی تے کیے ہر عیب لکایا مدنی نے اے بھرم جنئی تے کیے ہر عیب لکایا مدنی نے اے بھرم جنئی تے کیے تھاکے پتھر حاکم ہس پڑنا دل نرم جنئی تے کیے جتھے نقش لگے او دے قدماں دے او حرم جنئی تے کی جتھے نقش لگنے او دے قدماں دے او حرم جنئی تے کیے جتھے نقش لگنے او دے قدماں دے او حرم جنئی تے کیے کرینو کن نہیں کردہ منن والا حاکم غوث پائی کسے ولی کن نہیں کردہ ایک شرط ہے خون حلال ہوئے وہ بندہ علی نو کن نہیں کردہ ایک شرط ہے خون حلال ہوئے بندہ علی نو کن نہیں کردہ ایک شرط ہے خون حلال ہوئے بندہ علی نو کن نہیں کردہ اس پاک قرآن نو کنج پڑھنے انداز حسین تو سکھنے نانا جی نے چہرے تے نور آیا سبحان اللہ تے اس پاک قرآن نو کنج پڑھنے انداز حسین تو سکھنے کیویں بولنے سامنے باطن دے آواز حسین تو سکھنے کیویں بولنے سامنے باطن دے آواز حسین تو سکھنے ہوئی شوق شباز جے بننے دا پرواز حسین تو سکھنے تینو بد بدگی دا آ جاوے اے نماز حسین تو سکھنے علی آکھے آسر نواری ہے تیری ذات جو دیر پیاری ہے علی آکھے آسر نواری ہے تیری ذات جو دیر پیاری ہے میری جھولے وچ تیرا سر ہوئے تینو یار سوے دیانی بجا میری جھولے وچ تیرا سر ہوئے تینو یار سوے دیانی بجا شالا حسن حسین تے نانے دی گل بات کرے دیانی بجا جلدی جلدی جبریل نے منائے معراج کی رات میرے آقا کے طلبہ کو بوسہ دیا بوسہ دینے کے بعد ان کی کیا حضرت رہائش ہے کہ جبرائیل نے سونے نو اس سونے تے منمو کہ جبرائیل نے سونے نو اس سونے تے منمونے نو ایکو سکھ ہے ربی چنوایا تیرے پیر چوے دیانی بجا ایکو سکھ ہے ربی چنوایا تیرے پیر چوے دیانی بجا شالا حسن حسین تے نانے دے گل بات کرے دیانی بجا آخری دو شعر ہے وہ بندہ جلدی سے سبحان اللہ بولے جو حضرت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے ان کی کیا حضرت خواہش علامہ صاحب کہ آپ پاک صدیق نگار ہوئے ایک میں ہوا ایک یار ہو کہ آپ پاک صدیق نگار ہوئے ایک میں ہوا ایک یار ہوئے سپ ڈنگ مارے پاوے لکھ مارے ڈنگ یار جنے دیان بجاوے سپ ڈنگ مارے پاوے لکھ مارے ڈنگ یار جنے دیان بجاوے
پگ مارے بنے لکھواری دنگ یار جنے دیا نب جاوے شانہ حسن حسین تے نانے دی گل بات کرے دیا نب جاوے. اس رات کا آخری شعر وہ بندہ سبحان اللہ بولے جو جناب بی بی فضا کے نام سے واقف ہے. فضا وہ ہے حبش کی مالکہ ہے, نام میمونہ ہے. آپ نے تخت کو ٹھوکر ماری, حسنین کریمین کی نوکری کے لیے آ گیا. آپ پاک زارہ کے گھر میں رہتی ہیں اور پاک زارہ کے بارگاہ میں قیاس کرتی ہیں. آخری شعر اماں فرمانی ہے تیرے گھر وچ زارہ رانیاں میں فضائے ہو جاؤں, تیرے گھر وچ زارہ رانیاں تیرے گھر وچ زارہ, تیرے گھر وچ زارہ رانیاں تیرے گھر وچ زارہ رانیاں تیرے گھر وچ زارہ رانیاں میں فضائے ہو جانیاں میری گود وچ حسن حسین ہوون تیرے نال کدے دیا نب جا. میری گود وچ حسن حسین ہوون تیرے نال کدے دیا نب جاوے شالا حسن حسین تے نانے دی گل بات کرے دیا نب جاوے. آپ شیطان اور نفس سے بچنا چاہتے ہیں, پھر آپ کو مصطفیٰ کریم کے ساتھ جڑنا ہوگا. اللہ نے کائنات کا مرکز اپنے نبی کی ذات کو بنایا. جو حضور کے ساتھ جڑ جائے گا وہ بچ جائے گا, جو محبوب سے جدا ہوگا وہ بچ نہیں پائے گا. اور بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے, میں رات کو بھی ایک جگہ پہ بات سن رہا تھا, انہوں نے کہا جی ہم اللہ والے ہیں اور اللہ والا ہونا بڑی عظیم بات ہے. ہمیں یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ حضور برکت ہے, حضور کے ساتھ جڑ جائیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ بات کہی جاتی ہے. اس نے کہا اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے. وہ بڑے سامنے بیٹھے جو درویش تھے, بڑے عظیم آدمی تھے, انہوں نے کہا میرے قریبا میں تجھے سمجھاتا ہوں. انہوں نے کہا مرزائی بھی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں, عیسائی بھی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں, یہودی بھی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں. پھر ماننا پڑے گا وہ سارے درست ہیں. کہتا نہیں وہ سارے درست نہیں ہیں. فرمایا درست وہی ہوگا جو اللہ کو بھی مانے, مصطفیٰ کو بھی مانے, جو حضور کی ذات کے اوپر بھی ایمان رکھے گا, مصطفیٰ سے عشق کرے گا, وہی کامیاب ہوگا. جو حضور کو چھوڑ کر خدا تک پہنچے گا, میرے رب کو اس کا آنا قبول ہی نہیں ہے. تو حضور کی ذات تک پہنچنا حضرات ذکر, چونکہ یہ شب معراج کا مہینہ بھی ہے, اللہ نے جو مرتبے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں کائنات کو کسی کو عطا نہیں فرمائے, جو عظمتیں حضور کو عطا فرمائی ہیں کسی اور کو نہیں عطا فرمائی. کیا یہ تھوڑا سا مرتبہ ہے انسان کی عقل میں آ سکتا ہے کہ محبوب کریم کے قدموں کے نیچے اللہ پر عرش عطا فرمائے؟ حضور کے عرش قدموں کے نیچے عرش آ جاتا ہے. انسانی عقل پہ جب بھی کسی نے میرے محبوب کے مقام کو تولا اور ناپا, اس نے ٹھوکر کھائی ہے. کامیاب وہی ہوتا ہے جو عشق کی اینک لگا کر حضور کی محبت میں آتا ہے, جو حضور کی محبت میں آتا ہے, جو حضور کے عشق میں آتا ہے. حضرات ذرا دیکھیں نا, قرآن کریم کے لفظوں پہ غور کریں. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اللہ فرماتا ہے اتنا قرب اپنے محبوب کو عطا فرمایا, اتنا قرب عطا فرمایا. ثم دنا فتدلا, لفظوں پہ ذرا غور کریں. اللہ فرماتا ہے محبوب کے جلوے قریب ہوئے, پھر اور قریب ہوا. فکان قاب قوسین او ادنا, فرمایا یہ جو دو کوسے ہیں ان کے بیچ میں کتنا بھی فاصلہ نظر آتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کو اتنا قریب فرمایا. فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا, یہ اس سے بھی کم تر فاصلہ رہ گیا تھا. یہ جلوے کون سے تھے؟ کون محبوب کریم کی محبت کو سمجھے؟ حضرات ذکر میں نے آج پڑھی لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی ہوتے ہیں
انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا, انہیں کوئی غم نہیں ہوتا. زمانے میں ایک ہی گروہ ہے, ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے, ہر بندہ کسی نہ کسی غم کے اندر مبتلا نظر آتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے ایک ایسا گروہ بھی ہے جسے کوئی غم نہیں, جسے کوئی تکلیف نہیں, جسے کوئی خوف نہیں. یا اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جنہیں میں اپنا قرب عطا فرما دیتا ہوں, جنہیں میں اپنی محبت عطا فرما دیتا ہوں. یہاں میں نے قرب کی بات کرنی ہے. ایک قرب وہ ہے جو مجھے اور آپ کو نصیب ہے, ایک قرب وہ ہے جو ساری کائنات کو نصیب ہے, اور اس قرب الہی کی وجہ سے ہی ہر شخص کو وجود ملا ہوا ہے. لیکن ایک قرب خاص ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے, وہ خاص بندوں کا قرب عطا فرماتا ہے. ہمارے ایک شیخ کریم کے جد امجد حضور اعلیٰ حضرت چکوڑوی سیدی خواجہ غلام سرور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ تشریف فرما تھے. ایک بندہ آ کے کہنے لگا, جناب کہتے ہیں خدا کا قرب, تو یہ قرب کیسے ہوتا ہے؟ قرب تو اس کا ہوتا ہے جو نظر آئے, قرب تو اس کو ہوتا ہے جو بندے کے سامنے موجود ہو. اللہ نظر بھی نہیں آتا, اس کا قرب کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ابھی تیری عقل کم ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے. فرمایا پہلے نائب تو بن, پھر تجھے قرب کی سمجھ آ جائے. نائب بنے نا تو قرب کی کیسے سمجھ آ جائے گی؟ یہ خلیفۃ اللہ کے راز ہیں, اللہ ہر کسی کو عطا نہیں کرتا. فرمایا تجھے تھوڑی سی جھلک دکھائیں, قرآن مقدس کے اندر ہی ہے. یہ بات میں کہوں گا توجہ سے سنیں. اللہ فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. ایک میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھائی مٹی, پھینکی کافروں کے اوپر, پھینکی حضور نے, اٹھائی بھی میرے آقا نے. اللہ فرماتا ہے حبیب جو آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی, خدا نے پھینکی. فرمایا یہ ہے راز. فرمایا تجھے وجود نظر نہیں آتا, اللہ اپنا مثل انہی کو بناتا ہے. ارے اللہ کا قرب تجھے تب مل جائے گا جب تجھے مصطفیٰ کا قرب مل جائے گا. اور حضور کا قرب کیسے ملے گا؟ اولیاء اللہ کے پاس آ کے ملے گا. اللہ کے محبوب کے قریب جانے کا واسطہ قیامت تک اللہ نے اولیاء کو بنا دیا ہے. حضرات ذکر ان کا قرب کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے, میرے آقا فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام کو رب بلاتا ہے آسمانوں پہ. اللہ فرماتا ہے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی محبت کر. جبریل پھر محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر جبریل امی اہل آسمان کے اندر اعلان کرتے ہیں اے فرشتوں سن لو, اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. سارے آسمان والے بھی اللہ کے اس بندے سے محبت شروع کر دیتے ہیں. فرمایا پھر اللہ کریم کے محبوب نے فرمایا, جبریل فرماتے ہیں پھر اللہ اس بندے کی قبولیت زمین پہ رکھ دیتا ہے. بندے بعد میں محبت کرتے ہیں, اللہ کے ولی سے اللہ پہلے خود محبت فرماتا ہے. فرمایا بندے بعد میں محبت کرتے ہیں. اور یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں, چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اولیاء اللہ کے خلاف بکواسات, چونکہ مادیت کے اوپر ہر چیز کو تولا جاتا ہے, روحانیت کی خبر نہیں ہے. اور جس نے روحانیت کی دنیا میں قدم رکھا نہیں, جس نے دریا کی گہرائی میں اترا نہیں, اسے کیا سمجھ ہوگی گہرائی کیا ہوتی ہے؟ وہ ہر چیز کو ظاہری آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں, مادیت کی دنیا سے دیکھنا چاہتے ہیں. اور آئے روز کانفرنسیں کریں, گفتگو کریں, تو یاد رکھیں ان اللہ والوں کی جو تشہیر ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں ہوئی کہ آپ کی سوشل میڈیا سے رک جائے گی. ان کے چرچے آپ کے سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں ہوئی. نیٹ کی دنیا کے تو بھی چند سال ہوئے ہیں, ایجاد ہوئے ہیں. غوث آدم کی شخصیت کو 10 صدیاں گزر گئی, وہ کب سے جنید بغدادی کو دیکھے, داتا علی حجویری کو دیکھے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھے. کیا ان کو نیٹ نے مشہور کیا تھا کہ نیٹ پہ بیٹھ کے ان کے خلاف کوئی بکواس کرتا رہے تو ہو سکتا کہے کہ ان کا مرتبہ کم ہوگا؟ ایسا نہیں. ان کے چرچے میرے خدا نے خود بلند فرمائے, ان کے چرچے اللہ نے فرمایا, جبریل کے ذریعے فرمائے ہیں. ثم یودع لہ القبول فی الارض, فرمایا ان کی قبولیت زمین پر رکھ دی جاتی ہے. اللہ ان سے محبت فرماتا, اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے. اور جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں نا, پھر ان کے مقام و مرتبہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی حدیث پاک میں ہے. یہ حدیثیں نہیں لوگوں کو نظر آتی. میرے کریم آقا نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, طویل حدیث ہے, صرف اس کے چند جملے آخر میں بیان کر رہا ہوں. رب کہتا ہے جب میں محبت کرتا ہوں جس بندے سے, تو ایسا مقام بھی آتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, فرمایا اس کے کان میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھیں میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کے ہاتھ میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. ارے وہ کیا فرق کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی نے اس فرق کو بیان کیا ہے. فرمایا عام بندہ بھی دیکھتا ہے, میرے اور آپ کے دیکھنے کی لمٹ ہے, لیکن جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے, جس سے خدا محبت کرتا ہے, اس کے دیکھنے کی قوت اور ہوتی ہے. اس کی بھی حدیث پاک میں وضاحت ہے. حضرت حارث بن مالک انصاری کہتے ہیں صبح صبح کا وقت تھا,
मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी। मेरे आका ने फरमाया कैफा अस्बहता या हारिस, हारिस बताओ सुबह कैसे हुई। मैंने अर्ज की आका मैंने ईमान की हालत में सुबह की है। मेरे आका ने फरमाया हर शय की हकीकत होती है, लिकुल्लि शैइन हकीकतुन फमा हकीकतु ईमानिका, बता तेरे ईमान की हकीकत क्या है। अब सुनिएगा, जिसे अल्लाह मोहब्बत करता है ईमान कामिल हो जाता है, जो कुर्बे इलाही के मकाम पे पहुंच जाता है। हजरत हारिस बिन मालिक कहते हैं आका पहला काम तो ये है अल्लाह ने मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत को खत्म फरमा दिया। ये अल्लाह के वली की पहली अलामत है कि दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से निकल जाती है। और मेरे आका ने फरमाया हुआ है, ये हदीस पाक है, फरमाया जब किसी बंदे को देखो ना उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत कम है और उसकी गुफ्तगू कम है, बोलता थोड़ा है, जुबान की हिफाजत करता है, फरमाया फिर उसका कुर्ब इख्तियार किया करो, फिर उसकी सोबत में आ जाया करो। फक्तारिबू मिनहु, फरमाया उसके करीब होकर बैठा करो। जो दुनिया की मोहब्बत से खाली होता है और कम गुफ्तगू करता है, मेरा रब उसे हिकमत अता फरमा देता है। फरमाया उसके करीब होके बैठा करो। हज़रत जिनकार एक औरत जिसे पाक में है, एक सहाबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए ऐसा अमल कि मेरा रब मुझसे मोहब्बत करे और बंदे भी मुझसे मोहब्बत करे। मेरे आका ने फरमाया दुनिया की मोहब्बत को तू छोड़ दे, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करेगा, और जो बंदों के पास मालूम होता है उसकी मोहब्बत भी छोड़ दे, बंदे भी तुझसे मोहब्बत करने लगते हैं। ये छोटा सा अमल नहीं दुनिया की मोहब्बत से खाली हो जाना। तो वो सहाबी कहते हैं हुजूर पहला तो मेरे रब ने ये करम किया है कि मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत को खत्म कर दिया है। और दूसरी बात क्या इरशाद फरमाते हैं, हजरत हारिस बिन मालिक कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरा हाल ये है, मैं निगाह उठाता हूँ तो अल्लाह का अर्श भी मुझे नजर आ रहा है। ये वो बंदा है जिसे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। ये जब अल्लाह मोहब्बत करता है तो कहा या रसूल अल्लाह जन्नती जन्नत में एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है। जहन्नम के अंदर जहन्नमी तकलीफ से करा रहे हैं, चीख रहे हैं, वो मुझे नजर आ रहा है। मेरे आका ने फरमाया ऐ सहाबी वाकई तेरी बात दुरुस्त है, तुझे ईमान कामिल मिल गया है। फरमाया इसी बात के ऊपर सब कदम रह जाए। तो पता चला जब अल्लाह की मोहब्बत आती है, अल्लाह फरमाते हैं आंखें में हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसकी कुव्वत अल्लाह की कुव्वत हो जाती है। मेरे करीम आका के गुलाम हजरत फरूक आजम मिंबर पे बैठे मदीना पाक के अंदर, और वहां से कई मील दूर एक फौज जंग लड़ रही थी। हजरत सारिया उसके सिपा सलार थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहां से आवाज दी और कहा सारिया पहाड़ की तरफ देखो। तो जनाबे वाला ये हदीस पाक में है, हजरत सारिया कहते हैं मैंने पलट के देखा तो फौज पीछे से हमला करने लगी थी। हमें हजरत उमर की आवाज हमारे